سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی شیر خدا سے، فسألتہ عن مجلسہ، فرمایا ابا جان مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ نواسا ہے، گرینڈ سن ہے، جو اپنی زندگی میں دیکھا بچپن تھا وہ دیکھا، مگر بعد ازاں وہ پوری زندگی جو آقا علیہ السلام گزار کے لائے تھے اس کے جز جز کی تفصیلات بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا برتاؤ کیسا تھا، اور مجلس کیسی ہوتی تھی آقا علیہ السلام کی۔ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا مجلسہ مجلس علم و حلم و حیاء و امانت و صبر۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل محمدیہ میں بیان کیا، اور بہقی نے شعب الایمان اور دلائل النبوت، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں فرمایا حضور علیہ السلام کی مجلس ہمیشہ علم کی مجلس ہوتی، علم کی، اس مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، جاہل کی جہالت دور ہوتی، بے خبر کو خبر ملتی، لوگوں کو علم کا نور ملتا، شعور ملتا، سوچ میں بہتری آتی۔ اور دوسرا فرمایا مجلس علم کے ساتھ مجلس علم تھی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے، آپ کا برتاؤ دیکھنے سے، اہل مجلس کے ساتھ معاملات کو سٹڈی کرنے سے بندے کو علم ملتا، بندہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے بردباری سیکھتا تھا، ایک علم ملتا اور ایک برداشت اور بردباری ملتی تھی ان کو حضور کی مجلس سے، یہ زینت تھی۔ اور پھر فرمایا حیا، حضور کی مجلس سے حیا کا درس ملتا تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیا دیکھنے والے کو پیدا ہوتا تھا، اسے حیا کرنے کا راستہ ملتا تھا، طریقہ ملتا تھا۔ پھر فرمایا مجلس امانت داری کی مجلس ہوتی، وہاں کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پر گفتگو نہ ہوتی، کسی کا عیب نہ اٹھایا جاتا، ہر ایک کی پردہ پوشی ہوتی اور حیا ہوتا۔ اور اگر اذیت ناک کوئی بات ہو جاتی، کوئی بندہ سخت بات کر دیتا تو آپ صبر کا پے کرتے، حضور کی مجلس سے صبر ملتا تھا۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں، ہماری بھی مجالس ہیں، دینی مجالس، مذہبی مجالس، دعوتی مجالس، تبلیغی مجالس، تدریسی مجالس، ہم بھی حلقات کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں۔ ہماری مجالس کا عالم کیا ہے؟ ہم کسی کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتے، اور دعوے دار دین کے ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں، آپ ہر روز صبح و شام دیکھتے ہیں انتہائی خلیص قسم کے القاب لیتے ہیں اپنے مخالفوں کے لیے، جن سے آپ کا اختلاف رائے ہے، اسے انسان بھی نہیں کہہ کے بلاتے، دجال سے بھی بدتر نام لیتے ہیں، انتہائی غلیظ گالیاں لکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کے اگینسٹ، ایک تماشا بنا دیا گیا دین کو۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف دین دشمن طاقتوں نے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر، اللہ بہتر جانے، مگر ایک مہم ہے لوگوں کو، نسلوں کو دین سے متنفر کرنے کی۔ ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا، نہ حلم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں طنز ہے، تنقید ہے، گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، تکفیر ہے، تضلیل ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، حملہ آوری ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے، ذلت انگیزی ہے۔ یہ ہماری مجلس، ہماری مجلسوں میں یہ ملتا ہے۔ اور شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے، دین کے دعوے داروں نے ان کو دین سے بیزار کیا ہے، ہمارے بد اخلاقی نے دین سے بیزار کیا ہے۔ جن سے انہوں نے دین سیکھنا ہے ان سے دین کے بجائے کچھ اور مل رہا ہے۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ترفع فی الاصوات، فرمایا بیٹے حضور علیہ السلام کی مجلس کی کچھ خوبیاں اور بتاتا ہوں۔ فرمایا لا ترفع فی الاصوات ولا تؤمن فی الحرم ولا تصنع فلتاتہ، فرمایا آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی تھی، کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جاتا تھا، اور کسی کی کمزوری کو اچھالا نہیں جاتا تھا، اور کسی کی عیب اور برائی کو بے نقاب بے پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ مجلس نبوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔
اس کے برعکس ہم اپنی مجالس میں دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں خطاؤں کو اچھالتے ہیں. یہ عمل مجھے تو مسلمانی نہیں لگتا. آقا علیہ السلام اس عمل کے ساتھ دین کے دعوے داروں کو جب دیکھیں گے، مبلغوں کو دیکھیں گے، تو کیا ان کو اپنا امتی سمجھیں گے؟ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے سیدنا علی شیر خدار سے مزید پوچھا تو انہوں نے فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ. یہ بھی امام ترمذی نے روایت کیا. فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے تھے، باہمی محبت پیدا کرتے، ان کو جوڑتے تھے، پھوڑتے نہیں تھے، ان کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے. کسی قوم، طبقے یا مسلک یا کسی گروہ کا، قبیلے کا کوئی آدمی عزت والا بڑا ہوتا تو اس کی توقیر کرتے تاکہ اس کے قبیلے والے یا گروہ والے یا فالور ان کی دل شکنی نہ ہو. اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا اسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیتے تھے. یہ عالم تھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ آپ کا عملی نمونہ تھا.